سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 41 اور 42۔ اس آیت کو پڑھ کر اس واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ کی وہ کیفیت نظر آتی ہے جب آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ۔ یہی آیت ہے۔ جب یہ آیت تلاوت میں گزرتی ہے تو بے ساختہ ابی ابن کعب کا منظر اور ان کا رو پڑنا، یاد الہی میں غرق ہو جانا، جب انہوں نے کہا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر نازل ہوا ہے، اقرأ علیک، کیا میں آپ پر پڑھوں؟ سارا جہان تو آپ سے سنتا ہے۔ فرمایا ہاں ابی، اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں، کہ تم اتنا اچھا، اتنا مزیدار، اتنا رقت آمیز لذت کے ساتھ پڑھتے ہو کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تم سے سنوں۔ ابی ابن کعب نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میں سوچتا ہوں ابی کی قسمت کیسی تھی۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ فرماتے ہیں ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ بخاری میں الفاظ جب گزرتے ہیں اور طالبین حدیث پڑھتے ہیں اور ابی اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ اللہ کی زبان پر میرا نام، حقیر قطرے سے بنا ہوا انسان اشرف المخلوقات بنا، نبی کی صحبت کی طفیل میں، قرآن کریم کے اچھا پڑھنے کی طفیل میں اللہ کی زبان پر ابی کا نام رو پڑتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ اس رونے کے بعد حکم کی تعمیل کرتے ہیں کیونکہ حکم آپ کا ہے، ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہی سورہ نساء کی آیتیں ہیں جو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ابتدا کا ذکر نہیں کیا بخاری نے کہ کہاں سے شروع کیا، پڑھتے 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 جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر جب پہنچے ہیں ابی ابن کعب تو آقا انعام فرماتے ہیں حسبک یا ابی، حسبک یا ابی، بس کرو یا ابی۔ اور جب کہا حسبک یا ابی تو ابی نے قرات کو روک کر آپ کا چہرہ دیکھا تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تذرفان عینا یا رسول اللہ، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کیوں بہ رہے تھے؟ وہاں دونوں سمجھ رہے تھے، پڑھنے والے بھی سننے والے بھی۔ ایسے بنو مومن کہ قرآن پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے، سنا جائے تو سمجھ میں آئے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، دونوں نے سمجھا، پڑھنے والے کی رقت میں اضافہ اور سننے والے کی محبت میں اضافہ۔ محشر کا میدان سامنے آ گیا۔ قرآن کریم کو عربی کے الفاظ کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھنا نبی کی وہ سنت ہے جو پیدائش کے دن سے وفات کے دن تک کوئی دن آگاہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے عربی نہ چلتی رہی ہو۔ عربی میں جملہ سننا، سنانا، بولنا، یہ وہ سنت ہے جو نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد جاری رہی۔ لیکن ہم اور آپ ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، یہ سنت کی طرف توجہ ہی نہیں گئی آج تک۔ سنت مستمرہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی جو دارالندوہ کے استاد ہیں، میرا موڑھا پکڑ کے ہلایا، کہا مولانا قرآن تو عام کر رہے ہو، اس کے ضمن میں یہ بھی کوشش کرو کہ ہر زبان سے نبی کی زبان والے الفاظ نکلیں۔ وہ سنت مستمرہ ہے۔ آپ عربی سنتے تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی بولتے تھے، بھائی وسعت ہے۔ اللہ کی زبان، رسول اللہ کی زبان، قرآن کی زبان، جنت والوں کی زبان، ہم کب تک غافل رہیں گے؟ اس آیت پر کم سے کم توجہ ڈالو۔ محشر کے میدان میں سارے انبیاء کرام محسوس کرتے ہوئے موجود ہوں گے کہ حساب کتاب ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ پیغام پہنچایا؟
میرا پیغام بندوں کے نام تھا، پہنچایا نہیں پہنچایا؟ سارے انبیاء کہیں گے پہنچا دیا۔ ہر ایک کو فکر ہونا چاہیے پہنچانے کی فکر۔ اسی لیے سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، جس کا نام حجۃ الوداع ہے، تو کہا لوگوں تم تک میں نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے مجمع نے کہا بلغت یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، کلمہ شہادت اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا۔ دائیں طرف ایک دفعہ، سامنے ایک طرف، بائیں طرف ایک مرتبہ، 3 دفعہ کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا۔ یہ پورا مجمع اعتراف کرتا ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو پیغام پہنچا دینا، اگر نہیں پہنچایا تو قرآن نے خود کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت جو ہم نے دی تھی وہ تم نے نہیں پہنچایا۔ اتنا بڑا فریضہ ہے۔ تو سارے نبیوں نے پہنچا دیا، لیکن کچھ امتیں انکار کر جائیں گی، ہم تک پیغام نہیں پہنچا، ہم بھیڑ میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ہم کو نہیں پہنچا۔ حضرت نوح کہیں گے ہم نے پہنچایا، اور 3 نسلیں گزر چکی تھی، وہ کہیں گے ہم کو نہیں پہنچایا گیا۔ اس موقع پر امت محمدیہ لائی جائے گی، گواہی دے گی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ سارے نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا، خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا۔ وہ لوگ کہیں گے تم تھے ہی نہیں، تمہیں حق نہیں پہنچتا گواہی دینے کا، تم بعد میں آئے، تم موجود نہیں تھے، اور جو حاضر نہ ہو وہ شاہد نہیں بن سکتا۔ امت محمدیہ کہے گی ہم کو گواہی دینے کا حق ہے، سند کے ساتھ ہے، ہم سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ کتاب قرآن کریم گواہی دیتی ہے کہ ہر نبی نے پیغام پہنچا دیا۔ امت سچ کہتی ہے، اس کی تصدیق کے لیے، امت محمدیہ کی تصدیق کے لیے بلایا جائے گا کس کو؟ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس موقع پر آپ گواہی دیں گے بے شک سب نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے، یہ امت سچ کہتی ہے، ان کو میں نے بتایا اور مجھ کو جبریل نے بتایا، اور جبریل نے آپ کے پاس یہ پیغام پہنچایا۔ یہ آیت کا پیغام ہے۔ اس پورے منظر کو اس آیت میں سمیٹا گیا ہے۔ فکیفا، پس کیا حال ہوگا؟ کیفا کیفیت کو بیان کرتا ہے، فکیفا پس کیا ہوگا اس وقت، اذا جئنا جب ہم بلائیں گے، جب ہمارے پاس آئیں گے، کس کو؟ من کل امت، ہر امت سے، من کل امت، ہر امت سے، شہید بشہید، ایک گواہ لایا جائے گا۔ وجئنا بک، اور آپ کو بھی ہم لائیں گے، علی ہؤلاء، ان تمام کے اوپر بولنے کے لیے، شہیدن بطور گواہ کے۔ اس گواہی کا لفظ سن کر سارے محشر کے میدان میں علی رؤوس الاشہاد بلایا جائے گا، نبی کی آنکھیں بہنے لگیں، اللہ کا جلال ہوگا، حساب و کتاب کا موقع ہوگا۔ اس آیت کا مضمون ہے یہ۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ گواہی کے بعد کیا ہوگا، مومن کا حال کیا ہوگا، عشاق کا حال کیا ہوگا، متقیوں کا حال کیا ہوگا۔ یقیناً اچھا ہی ہوگا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں جن کا حال برا ہوگا اس گواہی کے بعد ان کا ذکر کر دیا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن دل سے تمنا کریں گے، یود الذین کفروا، یود، ود یود کے معنی دل سے خواہش کرنا، زبان سے نہیں، دل سے۔ کافر لوگ تمنا کریں گے، اور کون تمنا کریں گے؟ کیا جوڑا ہے رب کریم نے، وعصوا الرسول، اور جن لوگوں نے نبی کی نافرمانی کی ہے، نبی کا کہنا نہیں مانا۔ جس طرح سے اللہ کا حکم نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی رسول کی بات نہ ماننا نافرمانی ہے۔ ان دونوں کو اللہ فرماتے ہیں تمنا دل میں اس دن نکلے گی، لو تسوا بہم الارض، لو تسوا بہم الارض۔ یہ ٹکڑا بار بار رٹنا، یہ کافر اور نافرمان رسول کیا کہے گا؟ لو تسوا بہم الارض، کاش کے برابر کر دیا تھا زمینوں کو لے کر کے۔ تسوا کے معنی زمین برابر کر دینا، زمین کے پیوند ہو جاتے۔
جب آدمی حسرت میں ڈوب جاتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو وہ کہتا ہے کاش میں مٹی کا پیوند بن جاتا، کاش کی مٹی کا جز بن جاتا، کاش کی مجھے مٹی ہضم کر جاتی، کاش کی میں آج سے پہلے مر چکا ہوتا۔ جیسے مریم نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یہ بیٹا کہاں سے، شادی نہیں ہوئی، بیٹا کیسے آ گیا؟ پوری قوم سوال کرتی ہے۔ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ سورہ مریم دیکھ لو، مریم نے کہا، سورہ مریم میں کیا کہا؟ کاش کی میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، بھولی بسری ہو چکی ہوتی، یا لیتنی مِتُّ قبل ھذا، آج سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور ہو جاتی بھولی بسری۔ اور سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا ہے، قیامت کے دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ کیوں کہے گا؟ دیکھے گا بکری کا حساب کتاب کیا ہے، سینگ والی نے مارا تھا بغیر سینگ والی کو، تو آج اس کو موقع دیا گیا کہ تم اس کو مارو، حساب برابر ہو گیا، اور اللہ نے کہا ہو جا مٹی، ہو گئے مٹی، ختم قصہ۔ لیکن کافر ختم نہیں ہوگا، جہنم میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ منظر دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ تو اس آیت نے یہ واضح کیا کہ جو کافر ہیں دل سے تمنا کریں گے، جو رسول کے نافرمان ہیں وہ تمنا دل سے کریں گے کاش کہ وہ مٹی کے برابر ہو جاتے، لو تسوا بہم الارض۔ غور طلب ہے جملہ، عصوا الرسول، رسول کی جنہوں نے نافرمانی کی۔ ہم نہ کہتے ہیں وہ رسول کا حکم سنت ہے، سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، یہ کہہ کر کے ہلکا کر دیتے ہیں، اس حکم کو صاف کر دیتے ہیں، سنت ہی تو ہے۔ یہ آیت تحفتاً دے رہا ہوں، لے کے جانا، کھول کے دیکھنا، بار بار سوچنا کہ رسول کی نافرمانی ان کافروں کے حسد کے ساتھ ہوگی۔ سنت ہی تو ہے، حضور کا حکم سنت ہی ہے، اگر کوئی سمجھا تو اس نے غلط سمجھا۔ حضور کا حکم الگ نہیں ہے اللہ کے حکم سے، گفتے اللہ بود، گھر سے از حلقوں میں عبداللہ بود، نبی کا کہا ہوا بے نہیں اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ تو سنتوں کو چھوڑ دینا، سنتوں کی خلاف ورزی کرنا، سنتوں کو ہلکا سمجھنا، جس کو ہم تخفیف کہتے ہیں، حدیث پاک میں ہے اگر سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑا تو یہ کفر کیا، کفر کیا۔ سنت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے۔ ہاں سنت پہ عمل نہیں کیا گناہگار ہوگا، لیکن ہلکا سمجھا اور اس کے مقابلے میں خود کو اہم سمجھا، اس نے کفر کیا۔ یہ لفظ نوٹ کر لینا۔ اس کے علاوہ سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 36 میں ایک ٹکڑا ہے آیت کا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے نافرمانی کی اللہ کی، اس کے رسول کی، وہ بھٹک گیا، کھلی گمراہی چلا گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ جس طرح اللہ کی نافرمانی سے بھٹکنا ثابت، رسول اللہ کی نافرمانی بھی بھٹکنا ثابت، دونوں گمراہی۔ تو یہ دونوں آیتیں بار بار پڑھنا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے، کوئی بات نہ چھپائیں گے۔ آج تو اللہ سے چھپاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ تو کسی کو نہیں معلوم، تنہائی میں ہو رہا ہے، یہ تنہائی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم خلوت میں ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا، تو اس کا ایمان ابھی نہیں ہوا۔ کمزور نہیں بول رہا ہوں میں، ایمان ہی نہیں ہوا ابھی۔ کوئی وہ مقام نہیں ہے جہاں آپ تنہا ہوں، چاہے جہاں رہیں آپ تنہا نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ اللہ موجود ہوتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، سماعت کے ساتھ، علم کے ساتھ، مشیت کے ساتھ۔ وہ کبھی بھی کسی بھی مقام پر آپ رہیں تو آپ تنہا نہیں ہوتے۔ جب تک یہ تصور نہیں کہ ہم تنہا نہیں ہوتے، آپ جو بھی کریں گے گھپلا کریں گے،
اور یہ دماغ میں آ گیا کہ ہم تنہا کبھی نہیں ہوتے، ہمیشہ رب میرے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھو انبیاء کرام نے اس کا اظہار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ آگے دریائے نیل، پیچھے فرعون، پوری قوم کیا بولتی ہے؟ موسیٰ پکڑے گئے، انا لمدرکون، آگے دریائے نیل ہے، ڈوب جائیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پکڑے جائیں گے۔ پوری قوم کو یقین کس پر ہے؟ آنکھوں کے مشاہدے پر۔ لیکن پیغمبر کیا بولتے؟ کلا ان معی ربی، ہو نہیں سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، ہم نکلے ہیں رب کے حکم سے، وہ میرے ساتھ اب بھی ہے۔ کلا، ہو ہی نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، رب میرے ساتھ ہے، بتائے گا راستہ۔ اس یقین کے ساتھ مومن رہے گا تو ایمان پختہ ہوگا۔ مسجد میں ہم اللہ کے ساتھ، گھر میں بھی اللہ کے ساتھ، جس مقام پر بھی ہیں اللہ کے ساتھ۔ تصور ہے یہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ بندہ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپائے گا نہیں، سب بیان کرے گا، سب بیان کرے گا۔ اور بیان نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ چمڑا بولے گا، بدن کا چمڑا بولے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ران کا چمڑا گواہیاں دے گا، جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، بخدا یہ اپنے نہیں ہوتے، یہ خدا کی امانت ہے۔ دو آیتیں خاص طور سے پیش کرتا ہوں۔ سورہ یاسین کی آیت بار بار، اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ سورہ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہیں، کاش کہ ان لفظوں پر غور کریں۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ۔ کیوں بات کریں گے؟ ہاتھ کا بات کرنے کا مادہ ہے اس میں؟ آج کوئی نہیں سمجھتا کہ ہاتھ میں بات کرنے کی قوت ہے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہیاں دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں پیر گواہی کہاں دیتا؟ یہ پیر بولتا نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں زبان بند ہوگی جو بولنے والی ہے، اور ہاتھ بولیں گے جو نہ بولنے والے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کس بات کی گواہی دیں گے؟ اللہ جو چاہیں گے نہیں، یہاں اللہ نے کہا میں عدل کروں گا۔ کیا جملہ ہے آگے؟ بما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کرتے تھے وہی بولیں گے، نہ کم نہ زیادہ۔ بما کانوا یکسبون، کسب کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے وہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کیا گواہی دے دیں، خدا کے خوف سے تھرا کر ان کے شان کے مطابق بول دیں، تمہارے اوپر ظلم کر دیں۔ ایک فتیل کے برابر، دھاگے کے برابر، گٹھلی کے اندر جو گڑھا ہوتا ہے اس میں پتلا دھاگا ہوتا ہے، قطمیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دوسری آیت تو بہت واضح ہے، 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ کی، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے ہاتھ پیر زبان سب بولے گی، چمڑے گواہیاں دیں گے، لوگ حیران سے کہیں گے قالوا لجلودہم، میرے چمڑے، میری ران، میرے ہاتھ، میرے پیر میرے خلاف کیوں بولتے تم؟ لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیا ہے اس نے آج بولنے کا حکم دیا ہے، ہم کو بولنا ہی بولنا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آج واضح پیغام ہے کہ کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ ہاں ایک اور آیت ہے جس میں بظاہر نظر آتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور زبان چلے گی، وہ بھی جھوٹ کے ساتھ چلے گی۔ جب اللہ پوچھیں گے مشرکوں سے تو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ سورہ انعام کی آیت ہے، یہ سورہ انعام پارہ 7 کی آیت ہے۔ جب وہاں بھی جھوٹ بولنا چاہیں گے، مشرک ہو کر مشرک نہیں تھے کہیں گے، تب جا کے سورہ یاسین کی آیت سامنے آتی ہے کہ مہر اب لگے گی، اب بند کرو اس کاموں، جھوٹ یہاں نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے سامنے کھلم کھلا بولنا ہے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کے سامنے بات کو چھپا نہیں سکیں گے، کھل جائے گی بات۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے نام اعمال کا محاسبہ یہیں سے کر لے، ایک ایک عمل کھل جائے گا۔ ایک مجذوب شاعر کہتا ہے جب تصور کرتا ہوں کہ میرے گناہ اللہ کے سامنے کھلیں گے اور ان گناہوں کو اللہ کے علاوہ محمد مصطفیٰ بھی دیکھیں گے،
اور اس میں یہ نکلے گا کہ آپ کا چاہنے والا داڑھی کو چھیلتا تھا جبکہ آپ کا حکم تھا کہ نہ چھیلے، آپ کا چاہنے والا سود لیتا تھا جبکہ حکم تھا کہ سود نہ لے، اور آپ کا چاہنے والا رشوت لیتا جبکہ حکم رشوت حرام ہے، اور آپ کے نام لیوا قتل کرتا تھا جبکہ حکم تھا کہ قتل کرنا جائز نہیں، اور آپ کا نام لیوا مومن کی عزت و آبرو کو سمیٹ کر پھینک دیتا تھا جبکہ معلوم ہے کہ عزت و آبرو مومن کی قوت اللہ کے برابر ہے۔ ایک ایک گناہ اللہ تو دیکھیں گے ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، تو ان کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا، شرمندگی ہو جائے گی۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ آپ غنی ہیں سارے عالم سے اور میں فقیر ہوں، روز محشر میرے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں، میرے عذر کو قبول کر لیں، اور اگر میرا حساب ضروری سمجھیں تو کم سے کم مصطفیٰ کی نگاہ سے دور کر کے لیں، ان کے سامنے شرمندگی نہ ہونے پائے۔ تو اللہ کے سامنے تمام باتیں کھلنے والی ہیں اور انبیاء موجود ہوں گے۔ ہم جن کو اپنا سمجھتے تھے ان کے سامنے ہمارے اعمال تشتزبام ہوں گے، ذلت اضافہ کے ساتھ آئے گی۔ اسی واسطے اس کا نام یوم عظیم ہے، بہت بڑا دن ہے، سارے اعمال کھل کے آئیں گے۔ آج تو ہمارا تصور یہ ہے کہ اعمال کی شکل نہیں ہوتی، نماز پڑھے غائب ہو گئی، نظر آئی، نماز کی وہاں شکل بنے گی، اس شکل میں ہم دیکھیں گے، جھوٹ ایک شکل میں آئے گا، غیبت ایک شکل میں آئے گی، ہر عمل کا ایک تشکل بنا کر اللہ پیش کریں گے۔ اس طریقے سے کوئی عمل چھپنے والا نہیں ہے، ہر ایک عمل واضح کیا جائے گا۔ اس لیے اپنا محاسبہ خود کرو، ابھی سے کرو، اور اس کی شکل یہ ہے کہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی مت چھوڑو، اللہ نے صابن دیا ہے دھبے نکال دو، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبوا الی اللہ واستغفروا، جب توبہ کریں گے استغفار کریں گے تو نامہ اعمال میں گناہ ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے صاف نامہ اعمال لے کر جائیں گے، یہی طریقہ ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ سارے بنی آدم گناہگار ہیں اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، تو صفائی کر لو، توبہ کر لو۔ اسی واسطے جناب عمر کا فرمان بھولتا نہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے، اور اپنا عمل خود تولو اس سے پہلے کہ تولا جائے۔ خود دیکھ لو کدھر جا رہی ہے پٹری۔ یہ مضمون تھا کہ اللہ کے سامنے کوئی بات چھپنے والی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، حدیث یعنی بات، کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، سب بات ظاہر ہو جائے گی۔ ان تمام باتوں میں سب سے بہتر بات کون سی بات ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، حدیثوں میں سب سے بہتر حدیث یعنی باتوں میں سب سے بہتر بات وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے والے جتنے مخاطب ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر اس کلام سے مزہ لینے والا خود رب کریم ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ متوجہ ہوتے ہیں، کسی کی طرف توجہ اتنا نہیں فرماتے جتنا قرآن کی طرف فرماتے ہیں۔ اس لیے نماز میں اللہ کا کلام اللہ کو سناؤ، یہ بات ریکارڈ میں زیادہ آنا چاہیے آپ کے نام اعمال میں۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب مت جاؤ مگر اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ واو حالیہ ہے، نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ کیوں؟ آدمی نشے میں رہا تو کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کیا کہہ رہا ہے،
نہیں سمجھ میں آتا، کہہ رہا ہے بس۔ ایک بار دعوت ہوئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کیا، سب لوگ کھانا کھائے۔ اس وقت شراب ممنوع نہیں تھی، شراب ایک بارگی حرام ہو گئی ایسا نہیں، ہم تو پیدا ہوئے تو شراب حرام تھی، ہم کو چھوڑنا آسان، لیکن وہ لوگ تو شراب کے عادی تھے، گھٹی میں پڑی تھی شراب۔ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے پیٹ میں شراب تھی شہادت کے وقت میں، مگر ان کے واسطے مضر نہیں تھی کیونکہ اس وقت حلال تھی، وہ سن 5 ہجری کے بعد حرام ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں واضح ہے کہ سب نے خوب کھایا خوب پیا۔ مغرب کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے واسطے حضرت علی آگے بڑھ گئے، نماز پڑھانے لگے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بجائے لا اعبدو کہنے کے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں۔ حکم کیا ہے؟ کہہ دو اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ خالی لا حذف کر دیا تو کیا ہو گیا؟ میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، پورے کافر خوش ہو گئے، آج اتحاد۔ تو ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ آیت نازل ہوئی، نماز کے قریب مت جاؤ کیونکہ جو نہیں کہنا ہے وہ کہہ رہے ہو اور جو کہنا ہے وہ نہیں کہہ رہے ہو۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہو گیا یہاں سے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات معلوم کہ نہیں معلوم، شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی ہے، 3 قسطوں میں حرام ہوئی ہے، 3 قسطوں میں۔ پہلے تو کہا شراب نجس ہے، رجس ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ جوئے، یہ پانسے کے تیر، یہ شراب، یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں، ان سے تمہیں بچنا چاہیے، یوں فرمایا۔ پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، مطلب یہ ہے نشہ بعد میں کر لو پہلے کر لو، جیسے آج کل ہم لوگ کرتے، بیڑی نماز کے ٹائم پہ نہیں پیتے، پہلے پیتے بعد میں پیتے، ابھی چل رہا ہے وہ۔ سگریٹ پینے والے بھی پہلے پیتے اور بعد میں پیتے، تمباکو زردہ سب کھانے والے پہلے کھاتے بعد میں کھاتے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ جناب عمر نے دعا کیا کہ اے اللہ شراب کے بارے میں بیان شافی عطا فرما، قصہ ختم ہو جائے، یہ کیا ہے؟ مکمل حکم نازل فرما دیجئے۔ جب آخر میں آیت آئی، بعض نے کہا سورہ بقرہ کی آیت آئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری آیت یہاں ہے، اور تیسری آیت آئی ہے سورہ انعام کی اور سورہ مائدہ کی، جس میں کہا گیا ہے رجس من عمل الشیطان، سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اسے اس میں اجتناب کرو۔ تو میدان، پورا میدان، مدینے کی گلیاں شراب کے ذریعے سے بہنے لگیں، سب نے مٹکے توڑ دیے، بہنے لگی، جیسے آپ پانی رکھتے ہیں گھر میں پینے کے لیے بھر بھر کے، وہاں شراب رکھتے تھے لوگ۔ کوئی آئے تو ضیافت میں چائے نہیں تھی، وہاں شراب۔ ٹھنڈا گرم جو آج چل رہا ہے وہاں ٹھنڈا گرم نہیں تھا، جو بھی آئے شراب۔ کبھی انگور کا شربت، کبھی کھجور، کبھی ذبح کیا تو بکری، بھنا ہوا گوشت، جاء بعجل سمین۔ تو مشروبات میں، معقول میں 2 چیزیں پیش کرتے تھے، گوشت اور شراب۔ لیکن اللہ نے شراب کو اس لیے منع کر دیا کہ اس سے آدمی کی عقل غائب ہو جاتی۔ ایک حیوان اور ایک انسان، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حیوان کو عقل نہیں ہوتی، انسان کو عقل ہوتی۔ شراب پینے کے بعد اس کی عقل چھپ جاتی ہے، حیوان کے برابر ہو جاتا ہے، حرکتیں تمام کر لیتا ہے۔ راس کل خطیہ فرمایا اس کو، ہر برائی کی جڑ ہے یہ۔ عقل ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، بیوی کو اماں بولتا، اماں کو بیوی بولتا، اسے کیا معلوم کیا بول رہا ہے، جو چاہے بول دے۔ ہر برائی کی جڑ ہے یہ، جب عقل ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شراب جڑ ہے ہر برائی کی، راس کل خطیہ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ کہہ رہے ہو۔ یہ ٹکڑا
اگر کوئی پڑھے گا تو کہے گا شراب اتنی پیو کہ جو بات مجھ سے کہتے ہو وہ سمجھ میں آئے تو اتنی پی کے نماز پڑھ سکتے ہو. اتنی زیادہ اگر پی لیا کہ منہ سے کہا ہوا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اب نماز پڑھنا منع ہے. اتنا پیا کہ نماز پڑھ سکتا ہے، جو منہ سے کہتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، زیادہ شکر نہیں آئی تو پی سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ آ جائے، جس چیز کی زیادہ مقدار کھانے سے عقل مفتون ہو جائے، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے اگرچہ اس سے نشہ نہ آئے. پیشاب حرام ہے کم ہو یا زیادہ، خنزیر حرام ہے کم ہو یا زیادہ، شراب حرام ہے کم ہو یا زیادہ. اس کا نام عربی میں شراب نہیں ہے، شراب تو اردو میں بولتے آپ، اس کا نام خمر ہے. خمر پورے قرآن کریم میں جہاں بھی شراب کا لفظ ملے گا، شراب کے لفظ کے ساتھ نہیں ملے گا، خمر کے ساتھ ملے گا. اور خمر بنا ہے خمار سے، جو سر پہ اوڑھنی ڈالتی ہے عورت، اس کو خمار کہتے ہیں. خمار فضیلت ہو تو عالمہ فاضلہ حافظہ کے لیے ہے، اور عام خاتون کے واسطے خمار. یہاں تک کہ کفن میں جو 5 کپڑے ہیں ان میں بھی ایک خمار ہے جس کو سربند کہا جاتا ہے. تو خمار ما یخامرہ العقل، شراب کو خمر اسی واسطے کہتے ہیں کہ یہ بھی عقل کو چھپا لیتی ہے. عقل رہتی ہے، کارآمد نہیں رہ جاتی ہے جب تک نشہ ختم نہ ہو جائے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو. مجھے یاد آتا ہے ایک فاضل دیوبند ہے، نام نہیں لوں گا، میرا مزاج نام لینے کا نہیں ہے. اس ٹکڑے سے انہوں نے استدلال کیا تھا، وہ پان میں زردہ کھاتے تھے، پان میں زردہ کھاتے تھے، اور بولتے تھے کہ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ جان لو جو تم زبان سے کہتے ہو. مطلب اتنی مقدار میں نشہ آور چیزیں کھا سکتے ہو جس سے تمہارا دماغی توازن نہ بگڑے اور کہیں ہوئی بات کو تم سمجھ کے کہہ سکو. میں نے کہا یہ آیت تو منسوخ ہے، پہلے کا حکم ہے یہ کہ اتنی پینے کے بعد نماز نہ پڑھو، بعد میں تو ہمیشہ کے واسطے حرام کر دی گئی، تو اس سے استدلال کرنا غلط ہے. ان آیتوں سے جو منسوخ ہو گئی ہیں ان سے استدلال جائز نہیں ہے. وہ فرماتے تھے پان میں زردہ تو مفرح القلوب ہے، فرحت آتی ہے، اس سے شادمانی پیدا ہوتی ہے، سرور پیدا ہوتا ہے، کاہلی ختم ہو جاتی ہے، کام میں دل لگتا ہے. اتنے فضائل، اتنے مناقب بے شمار آواز میں. مگر آپ کو معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے پھیپھڑوں سے جب خون آتا ہے جب سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ اگر پھیپھڑے سے خون آیا تو 4 وجہوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو شراب پیتا ہے، اور یا تو یہ زردہ کھاتا ہے، یا تو بیڑی پیتا ہے، یا سگریٹ پیتا ہے، یا ان میں سے کسی سے مشابہ کوئی چیز کھاتا ہے. وہ پھیپھڑے کے لیے کینسر ہے، پھیپھڑے سے خون جاتا. مگر یہ لت ایسی بلا ہے کہ جب تک خون جاتا نہیں سمجھ میں آتا نہیں، کھاتے ہی رہتا. صحت اللہ کی امانت ہے، آنکھ امانت ہے، دل امانت ہے، ایسے ہی ہمارا پھیپھڑا بھی امانت ہے. یہ عارضی لذت کے لیے صحت برباد نہ کرنا. صرف صحت نہیں، صحت کے ساتھ مال بھی خراب ہوتا، اوقات خراب ہوتے، پڑوسی کو ایذا پہنچتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، نبی کی نافرمانی ہوتی ہے. اللہ کے سامنے ان تمام کا جب محاسبہ ہوگا تو پشیمانی ہوتی ہے. اس لیے یہ فضول کام ہے، ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اللہ نے. وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور حالت جنابت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. وَلَا جُنُبًا، اس کا تعلق اوپر سے ہے، لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا، یعنی مت قریب جاؤ نماز کی حالت جنابت میں. إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، مگر تم گزرنے والے ہو، راستہ پار کرنے والے ہو. کیا مطلب ہوا؟ مسافر آدمی کو جنابت آ گئی تو وہ جنابت کو دور کرنے کے لیے یا تو نہائے گا یا تو تیمم کرے گا.
تیمم کا اور نہانے کا دونوں حکم آپ کو معلوم ہے، لیکن تیمم کی آیت فرض کرو اس وقت نازل ہی نہیں تھی تو کیا کر لیتے آپ؟ کیسے نماز پڑھ لیتے؟ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ سے صحابہ کرام لوٹ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، اور عجیب واقعہ ہے، پانی کسی کے پاس نہیں، نہ پینے کا پانی، نہ نہانے کا پانی، نہ وضو کا پانی، پانی ختم، نہ وہ پانی کے پاس تھے نہ ان کے پاس پانی تھا۔ آپ نے کہا بھائی 2 آدمی نکلو، جاؤ کہیں سے کچھ لاؤ پانی پتہ لگا کے۔ بخاری جلد اول میں جب واقعہ پڑھتا ہوں میں، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ 2 صحابی نکلے، ان کے نام بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور لوگوں کے بھی نام بتائے ہیں۔ نکلے، جاتے جاتے ایک عورت ملی، اونٹ پر بیٹھی ہوئی، اس کے سامان کے ساتھ ملی، 2 مشکیزیں پانی کے اس کے رانوں کے قریب لٹک رہے تھے۔ آپ دونوں نے کہا کہ چل ادھر، بلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلایا ہے، چل۔ اس نے کہا دیکھو کس طرف لے جا رہے ہو؟ آپ نے کہا آپ کو بلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو۔ اس نے کہا وہی جنہوں نے اپنا دین بدل دیا ہے، اگر کہہ دیں دین بدل دیا ہے تو گناہگار ہو جائیں، نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، اور کہا دیں نہیں وہ نہیں دوسرے، تو عورت کنفیوز ہو جائے، کہاں لے جائیں گے نہیں معلوم۔ تو بڑے ہوشیاری سے فرمایا وہی تمہاری جو مراد ہے وہی بلا رہے ہیں۔ عورت آگے آگے چلی آئی، آپ کے پاس جب پہنچی تو آپ نے کہا اتار دو عورت کو۔ عورت نے کہا دیکھو میرا قافلہ پیچھے آ رہا ہے، مطلب میں تنہا نہیں ہوں، میرا پیچھے قافلہ آ رہا ہے۔ آپ کو اتار دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس مشکیزے میں اپنا لعاب دہن ٹپکایا، لعاب دہن ٹپکایا۔ اس کے بعد کہا قافلے والوں جس کے پاس جو برتن ہے آؤ اور بھرو۔ یہ 2 مشکیزوں سے نیچے کا منہ کھول دیا، پانی گرتا ہی رہا، لوگ بھرتے ہی رہے، ہر ایک کے برتن بھر گئے، خوب نہایا، خوب دھویا، خوب پانی لے گئے۔ ایک صحابی کو دیکھا وہ کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، کہا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا مجھے جنابت لگ گئی۔ یہ واقعہ سنا رہا ہوں اسی واسطے لفظ جنون پر، مجھے جنابت لگ گئی۔ آپ نے کہا تم بھی لے لو پانی، ڈالو سر پہ۔ انہوں نے پانی لیا، ڈال لیا، صاف ہو گئے۔ اس وقت تک تیمم کے احکامات اگر ہوتے تو اس جنوبی آدمی کو تیمم کرا کے نماز میں شریک کر لیا ہوتا، لیکن تیمم کے احکامات اس وقت تک نازل نہیں ہوئے۔ جناب عائشہ کا ہار جب گم گیا تھا غزوہ بنی المصطلق کے، اسی موقع پر تیمم کے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ پانی پورا قافلہ لیتا گیا۔ راوی کہتے ہیں میں غور سے دیکھتا ہوں وہ مشکیزے کا پانی بڑھ تو رہا، کم نہیں ہو رہا، پانی بڑھتا چلا جا رہا۔ اس کے بعد آپ نے کہا دیکھو تمہارا پانی ہم نے نہیں لیا، لیکن تمہیں سبب بنا کر اللہ نے پورے قافلے کو سیراب کیا۔ تمہارا پانی ہم نے کم نہیں کیا، لیکن تمہیں سبب بنا کر اللہ نے پورے قافلے کو سیراب کیا۔ اب تم بیٹھو اور چلی جاؤ۔ سوار ہو گئی، چلنے کے واسطے اونٹ کو موڑا، کہا ٹھہرو، لوگوں جس کے پاس روٹی ہے کچھ بھی تحفہ ہے اس کو تحفتاً پیش کرو۔ کسی نے کھجور دیا، کسی نے روٹی دیا، کسی نے جو دیا، ستو دیا، جو جس کے پاس تھا مال لے کر فراوانی کے ساتھ وہ چلی گئی۔ قافلے والے پوچھتے تم کہاں غائب تھی؟ کہا بخدا ایک واقعہ دیکھ کے آئی ہوں۔ یا تو زمین و آسمان کے بیچ میں یقیناً وہ سچا رسول ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے، اور یا تو پھر وہ اس زمین و آسمان کے درمیان میں سب سے بڑا جادوگر ہے، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں۔ کہا 2 ہی شل۔ اس نے پورا واقعہ ایک ایک حرف بیان کیا اور قصہ ختم ہو گیا، بات جہاں کو ہی چلی گئی۔ ایک زمانے کے بعد ایک مقام پر صحابہ کرام کا لشکر پہنچا، یہاں الغار ہوئی۔
لیکن وہ عورت کا جو خطہ تھا اس کے قبیلے کو نہیں چھیڑا گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس خاتون نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو میرا گمان ہے کہ اسی پانی کی وجہ سے ہمارا لحاظ آج تک کیا گیا ہے، ورنہ طاقت کے زور سے کون کس کا لحاظ کرتا ہے؟ سب کا حال دیکھو، تہس نہس کر دیا، مال غنیمت لے لیا، باندیاں بنا لیا، اونٹ قبضے میں کر لیا، لیکن ہمارے علاقے کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جو پانی لینے پر اور پانی دینے والے کا اتنا اکرام کرتا ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس خاتون کی بات مان کر پورا اس کا قافلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آقا نے فرمایا جتنا اس قافلے والے کو اس عورت سے فائدہ پہنچا ہے، کسی عورت سے کسی قافلے کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا، سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ بتانا صرف یہ ہے، یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، اور علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں 300 معجزات جمع کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے، اس کتاب میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ، الا عابری سبیل، مگر جب تم عبور کرنے والے ہو راستہ، مراد ہے تم مسافر ہو اور سفر کی حالت میں پانی نہیں ملتا، اس موقع پر بلا لو، غسل کیے بغیر جنوبی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جنوبی کے احکامات کیا ہیں؟ جنوبی نماز میں ٹھہر نہیں سکتا، گزر نہیں سکتا، قرآن کریم کو تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتا، ہاں بطور دعا کے قرآن کے الفاظ پڑھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا، بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتا۔ جنوبی کا جو حکم وہی حائضہ کا حکم ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہو تم میں سے کوئی غائط سے یعنی استنجا کر کے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، او لامستم النساء۔ اس لفظ پر امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان دونوں کے درمیان ایک اختلاف یہ ہے، اولا مستم النساء سے مراد عورت کا چھونا، لمس کے معنی ٹچ کرنا، لمس کہتے ہیں چھونا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کو اگر چھو لیا، ادھر سے نہیں ہتھیلیوں کی طرف سے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ عورت کو ہاتھ لگا دیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں یہاں لمس سے مراد چھونا نہیں ہے، لمس سے اشارہ ہے عورت کے ساتھ ہم بستری سے۔ اولا مستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہے یعنی ان سے قربت کی ہے، یہ مراد ہے۔ جہاں تک سوال چھونا ہے، چھونے سے وضو کا ٹوٹنا ہے، امام اعظم نے بڑی پختہ دلیل پیش کی ہے۔ آپ کو بھی یاد ہے، صرف اس حدیث کو سامنے لاؤ، مستحضر کرو۔ استحضار وقت پہ آنا، کسی حدیث کا ٹائم پہ سامنے آنا، یہ کب آئے گا؟ جب آپ کا قلبی رجحان اس طرف زیادہ ہو۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، اور جناب عائشہ آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں، گھروں میں چراغ نہیں تھا، گھر اتنا تنگ تھا کہ جو نبی کا سجدہ کا مقام تھا وہیں جناب عائشہ کے پاؤں پھیلے ہوئے تھے۔ تنگیوں کا حال دیکھو، ہمارے گھروں کے حویلیوں کو دیکھو، سجدہ جہاں ہے، سجدہ گاہ مصطفیٰ، وہاں عائشہ کے پاؤں ہیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو اپنے ہاتھ سے ٹھونگا مارتے، اور عائشہ پاؤں سمیٹ لیتی، اور آقا انعامدار وہاں سجدہ کر لیتے۔ طویل سجدہ ہوتا، تب تک پاؤں سمٹے ہوئے رہتے۔ چراغ ہوتا تو شاید محسوس کر لیتی، اندھیرے کی وجہ سے سوائے ہاتھ لگانے کے اور کوئی شکل نہیں تھی، نماز میں کلام جائز نہیں۔ قصہ طویل ہے، اس حدیث کو امام بخاری نقل کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں اس سے، اگر مرد عورت کو چھوئے وضو ٹوٹ جائے یا مسئلہ صحیح ہوتا تو نبی کی نماز کیسے ہوتی؟ معلوم یہ ہوا عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہاں مراد چھونا نہیں ہے، لمس سے مراد یہاں قربت ہے۔ امام اعظم کا استدلال ہے۔ اولا مستم النساء
فلم تجدوا ماء، تم پانی کو نہ پاؤ، فلم تجدوا ماء، یہ اوپر کے احوال میں کہ تم جنبی ہو اور راستے کو پار کرنے والے ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے اور تم کو پانی میسر نہیں آ رہا ہے، فلم تجدوا ماء، تم کو پانی نہ ملے، فتیمموا، تو تیمم کر لو۔ یہ تیمم کی آیت ہے، تیمم کرنا ہے، کتنا ٹائم ہو؟ فتیمموا، تو تم تیمم کر لو۔ تیمم کس چیز سے کریں، کیسے کریں، کتنی بار کریں، اس کیفیت کا ذکر پورے قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث، نبی کا عمل، صحابہ کا عمل، تقریری اور تحریری ہمیں ہونا ضروری ہے، ورنہ تیمم کیسے کریں؟ اللہ نے کہا دیا فتیمموا، تم تیمم کر لو، سعیدن، مٹی سے، طیبن، پاکیزہ، پاکیزہ مٹی سے تم تیمم کر لو۔ کیسے کرو؟ فامسحوا بوجوہکم، پھیر لو اپنے چہروں پر، وایدیکم، اپنے ہاتھوں پر، بس ختم، ہاتھوں پر پھیر لو، چہروں پر پھیر لو، پاک مٹی سے کر لو۔ یہ اتنا مسئلہ یہاں سے لفظوں سے معلوم ہوا، لیکن تفصیل میں جاؤ اس کے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے سعیدن طیبن، پاکیزہ مٹی، اس سے مراد کون سی مٹی ہے؟ مٹی سے مراد صرف مٹی ہے یا مٹی کے ہم جنس کچھ اور بھی چیزیں ہیں؟ کن سے وضو ہو سکتا ہے، تیمم ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید سے مراد پاکیزہ مٹی ہے جس میں اگنے کی قوت ہو، بنجر نہ ہو، اگانے کی قوت ہو، اس مٹی پر تیمم جائز ہے، مٹی ہی سے جائز ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، اللہ کے کلام میں تنگی نہیں ہے، مٹی کہا کر اللہ نے جن سے ارض مراد لیا ہے، زمین کی جنس میں سے ہر چیز سے تیمم جائز ہے۔ جن سے ارض، اس کی پہچان کیسے ہے؟ یہ مٹی کی جنس میں سے ہے یا مٹی کی جنس میں سے نہیں ہے؟ تو کیا پہچان ہے؟ کہا آگ میں جل جائے تو مٹی نہیں ہے، اور آگ میں نہ جلے تو مٹی کی جنس ہے۔ اب ریتی پہ کر لو، پتھر پہ کر لو، مٹی پہ کر لو، چنا اور گش پہ کر لو، یہ سب جلتے نہیں آگ میں، لیکن پیتل ہے، تانبا، لوہا، سب جل جاتے، گل جاتے۔ تو جو آگ میں جل جائے ان پہ تیمم جائز نہیں، اور جو نہ جلے سعیدن طیبہ، مٹی کی جنس میں ہے، اس پہ تیمم کرنا جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے ایک بار ماریں گے مٹی پر کہ دو بار؟ امام اعظم فرماتے ہیں دو بار، ایک بار تو ماریں گے، چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے، دوبارہ ماریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ پھیریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار کافی ہے، کیونکہ پہلی بار بھی ہاتھ میں کچھ لگا نہیں، دوسری بار بھی کچھ لگا نہیں، صرف حکم پورا کرنا ہے، اور ایک بار مارنے سے حکم پورا ہو جاتا۔ چنانچہ ایک روایت بخاری میں ہے، اس بخاری کی روایت کا بھی طویل پس منظر ہے، پہلے وہ سنا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ ایک صحابی ابو یاسر ہیں، عمار ابن یاسر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھو غزوہ احزاب میں خیبر کے یہودیوں نے دھوکہ دیا ہے، اب ان کا انتقام لینا ہے، کوئی صاحب یہاں ٹھہرے نہ، سب عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں۔ کہاں؟ خیبر میں۔ راستے میں وقت ہو جائے تب بھی نہ پڑھیں، وہیں جا کے پڑھیں۔ اب راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو بعض لوگوں نے کہا نبی کا منشا تھا کہ جلدی پہنچنا، یہی منشا تھا، نماز قضا کرنا مقصد نہیں تھا، لہذا ہم تو یہیں پڑھ لیں گے تاکہ نماز قضا نہ ہو، کیونکہ نماز قضا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹائم پہ پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے وہیں پر نماز پڑھ لیا، اور کچھ لوگوں نے کہا ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے چاہے نماز چھوٹ جائے، کیونکہ نبی کے حکم سے نماز معلوم ہوئی ہے، اور نہ نماز کیا تھی ہم جانتے بھی نہیں تھے، لہذا وہیں جا کے پڑھیں گے۔ دونوں میں اختلاف ہوا، لیکن دونوں پر اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا، کہا دونوں کی نیتیں صحیح ہیں۔ 28واں پارہ
سورہ مجادلہ، دونوں صحیح ہیں. مجھے اس واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے، اس میں سے ایک جز لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک صاحب کو قضائے حاجت کے بعد نہانے کی ضرورت پیش آئی، تو کہا اب نہائیں کیسے؟ غسل کے بدلے میں مٹی سے پاکیزہ حاصل کرنا ہے، تیمم کا حکم آ چکا تھا، لیکن تیمم کیسے کریں؟ وضو کے لیے اتنا ہاتھ پھیرتے ہیں، غسل کے واسطے کتنا پھیریں؟ یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا. انہوں نے زمین پہ لوٹ پوٹ لیا، پوری زمین پہ لوٹ پوٹ لیا کہ جب وضو کے بدلے تیمم ہو تو جتنا دھویا جاتا ہے وضو میں اتنا ہی تیمم کرتے ہیں. اب غسل کے بدلے تیمم ہے تو شاید پورا دھونا پڑے گا، پورا مٹی میں لوٹ پوٹ لیے. دوسرے نے کہا نہیں، تیمم وضو کے بدلے میں ہو یا غسل کے بدلے میں ہو، دونوں میں تیمم ایک ہی رہے گا. انہوں نے اتنا ہی تیمم کیا. دونوں پہنچے نبی کے پاس تصدیق کے لیے، وہ صحیح کہ یہ صحیح. آپ نے کہا تمہیں ایسا لوٹنے کی ضرورت نہیں، تم کو تو بس یوں کافی تھا، تم کو تو بس یوں کافی تھا، ایک بار مارا ایسا اشارہ کر دیا آپ نے. اس سے امام اعظم نے یہ سمجھا کہ وہ تیمم جو سکھایا جا چکا تھا اسی تیمم کو آپ نے کافی سمجھا، اشارہ کیا آپ نے اس سے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اس موقع پر تیمم سکھایا اور ایک ہی بار ہاتھ مارا اور صرف کلائی تک ہاتھ پھیرا. اس روایت کو لے کر وہ فرماتے ہیں ایک بار مارنا کافی ہے اور کلائی تک پھیرنا ہی کافی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہاں آپ نے سکھایا نہیں، اس سکھائے ہوئے تیمم کی طرف ایسا کر کے اشارہ بتایا. یہ ہے وجہ اختلاف. چنانچہ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ہاتھ ماریں گے، چہرہ بھی اور ہاتھ بھی، اور صرف کلائی تک پھیریں گے، پورا پھیرنے کی ضرورت نہیں. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سکھائے ہوئے تیمم کا اشارہ تھا کہ جو تیمم وضو کے بدلے کافی تھا وہی تیمم غسل کے بدلے بھی کافی ہے، الگ کوئی تیمم نہیں آتا. وضو میں نیت لازم نہیں ہے لیکن تیمم میں نیت لازم ہے. بڑے مسائل اور بھی اس میں ہیں. تو یہاں اشارہ ہے فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم، پھیر لو اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر. اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ہمارے پاس دو بار ماریں گے، ایک بار چہرے کے لیے اور ایک بار ہاتھ کے لیے. میں اس کی ترکیب بتا دیتا ہوں تاکہ غلطیاں نہ ہوں. جس طرح وضو میں پانی کا جسم کے ہر حصے پر پہنچنا ضروری ہے، تیمم میں بھی ہاتھ کا ہر حصے پر پہنچنا ضروری ہے. پہلی ضرب جب آپ ماریں گے تو صرف چہرے کے لیے ہوگی. اگر مٹی لگ گئی ہے تو آپ جھاڑ سکتے ہیں، پھونک مار سکتے ہیں. زیادہ لگ گئی ہے تو اس کو اتار سکتے ہیں. اس کے بعد بالکل چہرہ کے ساتھ دھوتے ہیں، ہاتھ پھیر لیجیے. دوسری ضرب جب ماریں گے آپ، اٹھائیں گے ہاتھ کو، تو یہ بایاں ہاتھ نیچے رکھیں گے اور دائنا ہاتھ اوپر رکھیں گے. لیکن بائیں ہاتھ کی صرف 3 انگلی رہے گی آپ کے ساتھ، 2 انگلیاں الگ رہیں گی، ان کو ٹچ نہیں کریں گے، یعنی ان کو مستعمل نہیں کریں گے، ابھی ان کو بچا کے رکھیں گے. سیکنڈ ٹرپ میں کام میں آتی ہے. یوں رکھیں گے اس کو، یہ 2 انگلیاں الگ کر دیں گے. اس طرح ہاتھ کھینچتے لے کے جائیں گے کہنی تک نیچے. جب یہاں پہنچ جائے آپ کا ہاتھ، اس کو پلٹائیں گے. اب یہ 2 انگلیاں جو اب تک بچی ہوئی تھیں اب کام میں آئیں گی، ان کو واپس لے کے آئیں گے. ٹھیک ایسے ہی ان کو بھی کریں گے، ٹھیک ایسے ہی خلال کر لیں گے. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. جتنی چیزیں آپ وضو سے کر سکتے تھے سب تیمم سے بھی جائز ہیں، شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. تیمم سے وہ سب جائز ہیں جو وضو سے جائز ہے. یہی تیمم دونوں کے بدلے کافی ہے. ایک مسئلہ مجھے یاد آیا. اکثر لوگ بعض دفعہ مضطرب ہو جاتے. مثلا آدمی وضو پر تو قادر ہے، غسل پر قادر نہیں ہے. مثلا بیمار اتنا ہے کہ اگر وضو کر لے تو بیماری میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن غسل کر لے تو اضافہ ہو جانے کا خطرہ ہے، غسل نہیں کر سکتا. ایسے آدمی کو حاجت ہو گئی تو اب نہائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی. غسل پہ قادر نہیں ہے، ہاں تیمم پہ قادر ہے، کیا کرے گا آپ؟ کہہ رہے ہیں پہلے یہ غسل کے بدلے تیمم کر لے،
غسل کے بدلے تیمم جب ہو جائے گا تو جنابت سے نکل گیا، چونکہ اب وضو پر قادر ہے، وہ تیمم سے وضو والے کام نہیں کر سکے گا، اب وضو کر لے، تو پہلے تیمم بعد میں وضو، دونوں کرنا لازم ہے۔ بہرحال اس قسم کے بہت سے مسائل آپ کے ذہن میں آئیں گے، یہ سب درس میں لانے کے بجائے آپ جو بھی قریب آپ کے پاس اہل حق ہیں ان سے پوچھتے جائیں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ تیمم میں جو کوتاہی ہو گئی، جنابت میں جو کوتاہی ہو گئی، نماز سے پہلے پینے میں جو کوتاہی ہو گئی، ان تمام باتوں پر اشارہ ہے۔ عفو، اللہ معاف کرنے والے، اور غفور، مغفرت کرنے والے ہیں۔ اوپر کے اندر جو بھی کوتاہیاں خامیاں ہوئی ہیں، بلکہ اگر آپ کوشش کر کے دیکھیں تو سورہ احزاب کی آخری آیت میں کہا اللہ نے، اصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی وہ اصلاح کرتا ہے، ویغفر لکم ذنوبکم۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے اعمال کی اصلاح اللہ کیسے کریں گے؟ میرا سجدہ، میرا وضو، میری نماز، میرا تیمم، میرا غسل، میرا وضو، اللہ کیسے اصلاح کریں گے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسا حکم تھا ویسا تم نے انجام نہیں دیا، پھر بھی اس میں جو کمی ہے اس کو پورا کر کے قبول کر لیں گے، ورنہ ہماری نماز اس لائق ہے کہ قبول کی جائے؟ ہمارا روزہ، ہماری تلاوت، ہمارا صدقہ، ہر عمل میں فطور ہے، لیکن یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کر کے قبول فرمانے کا وعدہ کیا اللہ نے۔ تو اللہ عفو ہے اور غفور ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے انجیل والے عیسائی، کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ یشترون الضلالہ، ضلالت گمراہی کو خریدتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، تم کو بھی راستے سے ہٹا دیں۔ یہ یہودی حضرات ہیں، یہ بہت سے موقع پر مومنین کو، مسلمین کو بھٹکا کر اسلام سے دور کرنا چاہتے، مختلف قسمیں جو پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، تم نہیں پہچانتے تمہارا کون دشمن ہے اور کون دوست ہے۔ جو چکنی چپڑی باتیں کیا تم اس کی چکر میں آ جاتے۔ آج ایک کارٹون دیکھا ہے منصف میں، ایڈیشنل جو پیپر آتا ہے، ایک مسافہ کرتا ہے عرب سے، اس کے مسافے کا جو ہاتھ ہے وہ سانپ کی شکل میں دیا ہے۔ اب جو تنظیم اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے، یہودیوں کی سازش ہے، وہ تم سے مل رہے ہیں، اور ان کا ملنا ایسا ہے جس طرح کوئی سانپ ڈسنے والا ہے۔ تو تمہارے دشمنوں کو تم نہیں جانتے، تم تو ہر ایک سے پیار کر رہے ہیں، گجے لگا رہے ہیں، تم سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی ترقی سے ہم کو استفادے کا موقع ملتا ہے، ان کی دوستی سے ان کا جو ٹیکنالوجی کا سرمایہ ہے ہم کو میسر ہو رہا ہے، ہم بیٹھے بیٹھائے بہترین کار، بہترین ہوائی جہاز، بہترین سرمایہ سب مل جا رہا ہے، یہ خوش ہیں۔ تمہارا ایمان ادھر چلا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے، تمہارے پاکیزہ افعال ختم ہو جا رہے ہیں، قوت ایمانی ختم ہو جا رہی ہے، ان دشمنوں کی دوستی سے تمہارے ایمان میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے، ولی یعنی رفیق ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ تو رفاقت کس کی چاہیے؟ اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے زبان پہ یہی لفظ تھا، اللہم رفیق الاعلی، رفیق اللہ ہیں، ہم رفاقت اللہ کی کریں، کسی اور کی رفاقت ہمارے کام کی نہیں آتی۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، نصیر ہونے یعنی حامی ہونے، نصرت کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کافی ہے، اور ولایت کے اعتبار سے بھی اللہ کافی ہے۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، دونوں صورتوں میں اللہ کافی ہے۔
ان کافروں کے زبان سے عداوت کیسے نکلتی ہے، ان کافروں نے آپ کے خلاف کس طریقے سے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ دیکھو ایک مثال دیا ہے اللہ نے، مثال بالکل واضح ہے۔ عداوت زبان سے ٹپکتی ہے، نگاہوں سے برستی ہے، اداؤں سے برستی ہے، نگاہوں سے ٹپکتی ہے۔ عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، صاف نظر آتی ہے۔ دیکھو مثال دیا اللہ نے، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم۔ لفظ کا پھیر ہے، ایک لفظ ہے راعنا، پہلے پارے میں بحث کیا ہوں اس کے اوپر، لیکن کچھ لوگ نئے ہیں، کچھ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ پھر سن لو، پہلے بارے میں بحث آئی ہے راعنا، جس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے راعنا رعایت کیجئے ہماری، آپ کی بات سمجھ نہیں سکے پھر سے بول دیجئے، دوبارہ بول دیجئے، تکرار کے ساتھ وضاحت کر دیجئے، راعنا ہماری رعایت کیجئے۔ اور ایک معنی ہے ہمارے چرواہے، کیونکہ راعی چرواہے کو بولا جاتا، تو ان کا اشارہ تھا کہ مکے میں بکریاں آپ چراتے تھے، اب کچھ بھی ہو گئے ہوں ہمارے چرواہے ہی تو ہیں، تو راعینا کہا کہ ہمارے چرواہے بولنا چاہتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ راعینا کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے، اور دل میں یہ تھا کہ ہم تو اپنا چرواہا کہہ رہے ہیں ان کو۔ اس طریقے سے اندر اندر خوشیاں مناتے تھے وہ۔ اور قرآن کریم کے علاوہ جو ان کی کتاب تھی تورات ان کے پاس، ان کے الفاظ بدل دیتے تھے۔ جہاں نبی کی تعریف ہوتی، نبی کے صفات ہوتے، ان تمام جگہوں کو بدل کر کے وہاں غلط باتیں ڈال دیا کرتے تھے، اور زبان کو مروڑ کر ایسا بولتے تھے جیسے کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو الفاظ، من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، بدل دیتے ہیں وہ کلمے کو، باتوں کو، جملوں کو، ان مواضعہ، ان کے مواضع سے، مواضع جمع ہے موضع کی، قریہ اور مقام کو بولتے ہیں، ان کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے۔ ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، سنا ہم نے، نافرمانی کیا ہم نے، واسمع، اور سنو تم، غیر مسمعین، نہ سنا جائے تمہاری بات۔ دیکھ رہے ہیں آپ جملہ، یہ بددعا ہے۔ سمعنا و اطعنا کہنے کے بجائے کہتے ہیں سمعنا و عصینا، سنا ہم نے، نافرمانی کیا ہم نے، جو کرنا ہے کر لیجئے۔ اور آگے واسمع، سنیے، غیر مسمعین، آپ کی بات نہ سنی جائے، ہماری آپ سنیے، ہماری بات سنیے، آپ کی بات نہ سنی جائے۔ یہ ان کے دل میں حسد اور بغض، عداوت اور نفرت اتنی شدید جب نبی کے تعلق سے تھی، تو نبی کی امتیوں کو کیا سمجھیں گے وہ؟ ان سے محبت کرنا، ان سے دوستی کرنا اور ان سے امیدیں لگانا سوائے حماقت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ورائنا، اور کہتے تھے ہمارے چرواہے۔ کیسے کہتے تھے؟ اگر صفائی سے کہہ دیں تو پکڑے جاتے، جوتے کھاتے، سب مل کے مارتے۔ تو کہنے کا انداز لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، مروڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو، لین مروڑنا، بِأَلْسِنَتِهِمْ، السنہ جمع ہے لسان کی، زبان کو، اپنی زبانوں کو مرڑتے ہوئے کہتے تھے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعنہ زنی کی نیت سے کہتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ بے شک، قالوا، یوں کہتے، سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا ہم نے اور مانا ہم نے، واسمع، ہماری بات کو سنیے، وانظرنا، ہمارا خیال کیجئے، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا ان کے حق میں۔ صرف لفظوں سے مزہ لینے کے بجائے اگر حقیقت کو سمجھتے، آئندہ کا علم ان کے دماغ میں بیٹھتا، تو ایسے جملے کہتے جو ان کے حق میں فائدہ ہوتا، لکان خیر لہم۔ اور کیا ہوتا؟ وَأَقْوَمْ، اقوم کے معنی ان کے حق میں زیادہ بہتر بات، اقوام زیادہ درست، زیادہ سیدھی، زیادہ لائق، زیادہ مناسب، زیادہ سچی، زیادہ سیدھی بات ہوتی ان کے حق میں۔ ولیکن،
لعنہم اللہ، لعنت کیا ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے اس کلمات کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے، ان میں سے تھوڑے ایمان لائیں گے، باقی خدا کی طرف سے وہ ملعون ہو گئے ان اسباب کفریہ کی وجہ سے، اسی حال میں گزر گئے۔ اب یہاں سے ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اگر تم کافروں کی ڈگر پر چلتے رہیں گے، یہودی سے دوستی کرتے رہیں گے، تو تمہیں دوستی بہت مہنگی پڑے گی۔ کتنی مہنگی پڑے گی؟ اگلی آیتوں میں مضمون آ رہا ہے کہ ہم چہروں کو بدل سکتے ہیں، جس طرح گدی ہوتی سپاٹ، چہروں کو بھی ہم ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ یہ سخت وعید اگلی آیت میں آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ